نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین، یہاں اس مجلس میں بہت بڑی بڑی اہل علم، خطیب حضرات، حدیث پڑھانے والے، مفتیان کرام وغیرہ تشریف فرما ہے. یہاں پر زیادہ تر بیانات کا رواج نہیں ہے. صرف یہاں جو ایک عرصہ سے یہاں جو کام ہو رہا ہے، اس کام کو لوگوں کے ساتھ سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. اسی لیے یہاں زیادہ بیانات کا اہتمام نہیں کیا جاتا. صرف جن حضرات کو یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ میں اس کام کو انہوں نے سمجھا ہے، اس کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں. ورنہ ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ اتنی بڑے بڑے حضرات کے سامنے کیسے بات کیا جائے، جس کے سامنے وہ ہماری باتیں ایسی ہوتی ہے جس طرح کوئی شہد کالے، اس کے بعد اس کو چقندر دیا جائے کہ اس کو کالو، تو اس کو تو مزہ تو نہیں آئے گا، بلکہ اس سے وہ نفرت کرے گا. کیونکہ شہد کے بعد ان چیزوں کو، چقندر کو کھانا تو زیادہ وہ اچھا بھی نہیں لگتا. لیکن ایک مجبوری کے تحت یہاں چند باتیں کی جاتی ہیں جو عرصہ سے وہ یہ باتیں ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں، وہی بات ہے، لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ان باتوں کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح طریقے سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو یہاں کام ہو رہا ہے. درود شریف پڑھیے. اللہ میرے معزز سامعین، انسان کو اللہ تعالی جل جلالہ نے
بہت ہی عظیم مخلوق بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین خود فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ میں نے بنی آدم کو بہت بڑا اعزاز بخشا ہے، معزز کیا ہے۔ یہ وہ ذات فرماتے ہیں جس کی مٹھی میں پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، اور یہ تکریم اللہ کی طرف سے جو انسان کو ملی ہے، یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پوری کائنات میں آپ نظر دوڑائیں، تمام چیزوں کو اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ یہ سورج ہے، ایک ذرا برابر بھی اپنے وقت سے، اپنے محور سے، اپنے مدار سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹ سکتا، اور کب سے چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کروڑوں سال سے پہلے جب بھی ہو، لیکن اس وقت تک سے لے کر آج تک اس میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ اس کا فائدہ براہ راست بھی اور بلا واسطہ بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ پل پکتے ہیں، پل کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ ہمیں روشنی ملتی ہے، براہ راست ملتی ہے، دھوپ ملتا ہے، براہ راست ملتا ہے۔ یہی حال چاند کا ہے، ستاروں کا ہے، پانیوں کا ہے، مختلف قسم کے پانیوں کا، گارے اور نمکین پانی کا اپنا فائدہ، سمندر کے پانی کا اپنا فائدہ، دریا کے پانی کا اپنا فائدہ۔ سمندر کی پانی نہ ہو تو ہماری پانی سب خراب ہو جائے گی۔ سمندر کے پانی میں دریا کی پانی، خراب پانی جا کر وہ وہاں صاف ہو جاتے ہیں، سمندر کا پانی بن جاتا ہے، پھر وہاں سے پھر فلٹر ہو کر پھر ہم پر برستا ہے۔ آپ اس پوری نظام کو دیکھیں، تفصیلات میں نہیں جاتا، اس میں تمام چیزیں یہ انسان کی ہے۔ ہوا نہ ہو تو انسان مر جائے گا، سورج نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے گا، پانی نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے گا، قسم قسم کی کہانی نہ ہو تو انسان کی زندگی وہ مشکل ہو جائے گی۔ لن نصبر علی طعام واحد، یہ تو گدے ہیں کہ ایک طعام پر صبر کرتے ہیں۔ ہم مختلف کھانے کھاتے ہیں، کبھی ایسا ہوگا جب جو چیزیں نہ ہوں تو ختم ہو جائیں گی، بعض چیزیں نہ ہوں تو ہماری زندگی دشوار ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ گٹر کے کیڑا یہ بھی ہماری یہ کام کر رہا ہے۔ یہ کوے جو تمہاری گندگی تم پھینک دیتے ہو پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی تمہارے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات عقل بھی مانگتی ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارا ذہن اس طرف متوجہ کیا ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور ہم نے تمہارے لیے زمینوں، آسمانوں اور زمین کے تمام چیزیں اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تمہارے کام میں لگا دی ہیں۔ عقل بھی یہی بات کہتی ہے، قرآن بھی یہی بات کہتی ہے۔
یہ بہت بہترین صلاحیتیں ان پوری کائنات میں اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کو اس کے لیے پسند کیا کہ یہ پوری کائنات اس کے لیے گردش کرے، اس کی خدمت کرے اور اس کے کام میں لگے رہیں، اور اس کائنات پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ اس انسان کو سلامی دے۔ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ صرف عقل کے ساتھ، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اندر عقل ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے کے اندر کوئی بڑی کمالات ہیں، ہم سے بڑی کمال والے ہیں، لیکن انسان کے اندر ایک جو کمال ہے وہ اس کو ضائع کر رہا ہے، وہ اس کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر آپ سوچیں تو ہماری نظریں بعض شہباز سے کم ہیں۔ شہباز باز یہ 20 میل دور سے شکار چڑیا کو دیکھ کر اس کو پکڑ لیتا ہے، ہماری نظریں اس پہاڑ تک نہیں جاتی۔ ہماری قوت سماعت کا یہ حال ہے کہ ہم نے آواز پہنچانے کے لیے ہم نے لاؤڈ اسپیکر لگایا ہے، ورنہ ابھی لاؤڈ اسپیکر کو دور کریں، میری بات یہاں تک یہ قریب لوگ بھی نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے مخلوق میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تم سے زیادہ کانوں والے پیدا کیے ہیں۔ عرب کہتے ہیں، عرب فلان اسمع من القرات، فلان شخص چچڑی سی بھی زیادہ سننے والا ہے۔ وہ 48 میل 40 میل کے فاصلے پر اونٹ کے کشار کو، پاؤں کے کشار کو سن کر اس کے پیچھے لگتا ہے۔ ہاتھی تم سے زیادہ طاقتور ہے، شیر تم سے زیادہ پنجے والا ہے، بہادر بھی ہے تم سے، لیکن سارے کے سارے تمہارے مسخر ہیں۔ اللہ تعالی نے تم کو عقل دی ہے، یہ عقل بھی کس چیز کی لیے دی ہے؟ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عقل اس لیے نہیں دی ہے کہ بس یہ صرف دنیا میں آپ کھاؤ کماؤ۔ اگر ہم دنیا میں یہی کام کھائیں کمائیں اور مر جائیں، اور اتنی نپی تلی دنیا، اتنے زبردست دنیا کی اس کی ایک ایک چیز کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اگر اس کو ہٹایا جائے تو وہ اپنی محور سے یا اپنی جگہ سے جب ہٹ جائے گا تو ہماری زندگی مشکل ہوتی ہے۔ تمہارے اپنے دانت دیکھو، تمہارے جبڑوں میں ہے، ہمارے اپنے جبڑوں میں ہے۔ ایک دانت کو اپنی جگہ سے، دانت ہو وہی اپنی تمہاری منہ میں ہو، لیکن ایک دانت کی جگہ پر دوسری دانت کو رکھیں اور دوسری دانت کو پہلی دانت پر رکھیں تو کیا تم کھانا کھا سکو گے؟ اس قدر اللہ تعالی جل جلالہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس کائنات جب پوری دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، آخر اللہ تعالی جل جلالہ فضول کام کرتا ہے؟ ہر چیز کو نپا تولا بنایا، ہر چیز کو عدل سے بنایا، ہر چیز کو اعتدال سے بنایا، ہر چیز کو ہمارے لیے بنایا۔ اے مٹی کی پتلے، تمہارے اندر کمال کیا ہے؟ تم کیوں اس طرح بہت عظیم مخلوق بن گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
تمہارے اندر ہم نے ایک چیز رکھی ہے، یہ جتنی صلاحیتیں ملی ہیں عقل کی یا قوت کی یا اندرونی آپ کی صلاحیتیں ہیں، وہ صرف ایک ہی چیز کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن تم سے اس چیز کی حفاظت نہیں ہوئی۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں انسان کو کی صلاحیتوں کو اس کو پوری طرح برابر کروں۔ یہ تسویہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ تسویہ یہ نہیں کہ ہماری ہوئی ہے، ساری مخلوق کی تسویہ یعنی برابر ہونا، ٹھیک ہونا، ٹھیک صلاحیتوں کے ساتھ بنانا، جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اتنی صلاحیتوں اس کو دینا، یہ سب اللہ تعالی نے کی ہے اور مخلوق کے ساتھ کی ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتے ہیں جس کو شیطان نہیں سمجھا، فرشتے سمجھ گئے، جس کو شیطانی لوگ نہیں جانتے رحمانی لوگ سمجھتے ہیں، جس کو انبیاء علیہ السلام سمجھتے ہیں عوام نہیں سمجھتے۔ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پہلے حکم نہیں تھا تسویہ پر کہ صرف تمہاری وہ برابر ہو جائے، پھر تم کیا کرو، پھر اس کے لیے تم سجدہ لگاؤ، اس کو سلامی دو، بلکہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کروں اور ایک کام اور کروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں اپنی روح پونک دوں، پھر ہی اس بات کا مستحق ہے فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو پھر اس کے لیے تم سجدہ کرو۔ تو آپ کے اندر وہ روح ہے اللہ تعالی کی طرف سے، یہ حیوانی روح نہیں ہے تمہارے اندر جو کتے میں ہے۔ کتے کو ذبح کرو وہ بھی مر جائے گا، یہ حیوانی روح ہے۔ بلی کو ذبح کریں وہ بھی مر جائے گی، وہ حیوانی روح ہے۔ ہم ہمیشہ اس کی انسان کے روح ختم ہو جاتے ہیں تو یہ مردار ہو جاتا، ہم یہی مسئلے کیا وہ بتاتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا روح ہے، جو کتے کا روح نہیں ہے، جو بلی کا روح نہیں ہے، جو گھوڑے کا روح نہیں ہے جس پر تم سوار ہوتے ہو، وہ حیوانی روح ہے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوا روح ہے۔ یہ اتنا شاندار ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان روحانی کمالات حاصل کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ فرشتوں سے بازی لے جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے اس روح کی وجہ سے۔ اگر اس کو گندا کر دیا، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اگر اس کو برباد کر دیا تو انسان سے نکمی چیز کوئی نہیں ہے، انسان سے بری چیز کوئی نہیں ہے۔ انسان سے اگر میں اپنی ٹیٹ پشتو کے الفاظ میں کہوں، اس سے بغیرت کوئی چیز نہیں۔ اتنی شاندار روح دے کر، اتنی شاندار چیز دے کر تم اس کو تباہ کرتے ہو۔ اس کے لیے سارا تمہاری نظام بھی بنایا گیا ہے اور تمہارے لیے یہ دنیا بھی سجائی گئی
چلائی گئی جب ایسا آدمی ایک بھی دنیا میں رہے جس کا دل اپنے رب کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالی کا تعلق حاصل ہو، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کے لیے پوری کائنات گردش کرے گی، لیکن جب وہ ایک آدمی بھی نہیں رہے گا تو کیا جس قیمتی روح کے لیے یہ بنایا گیا ہے، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے اسی لیے رکھی کہ ہم اپنی اہمیت کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا انعامات دیے ہیں، اور ہم اپنے جو اصل سرمایہ ہے اس کو ہم کس قدر اور کس بے دردی کے ساتھ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور جس نے اس کو سنبھالا، اس کی حفاظت کی، تو اللہ تعالی نے اس کو چمکایا۔ یہ برباد ہم کرتے ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی تو حفاظت کریں۔ ایک وقت تھا جب ہم سب کو اللہ تعالی جل جلالہ نے، اب تو سمجھ آ گئی کہ ہم کیوں مسجودی ملائک بن گئے، کہ ہمارے اندر اللہ تعالی کی طرف سے روح پونکی گئی ہے۔ وہ روح عظیم تھی، اس عظیم روح کی وجہ سے تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ اب یہ ہر انسان کے اندر پھونکی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اب اسی وہ گواہی دیتا ہے کہ مجھ میں وہ روح پھونکی گئی ہے۔ قیامت کے دن نہیں، وہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کی میری سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، عالم الست میں، عالم ارواح میں، اب بتاتا ہے کہ تم کو میں نے کیسے بنایا ہے۔ جب تمام اس کو پوری کی پوری نسل کو جو قیامت تک آنے والی تھی بکھیر دی گئی، تو اللہ تعالی نے اس سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت اس میں نمرود بھی موجود تھا، فرعون بھی موجود تھا، پیغمبر انبیاء علیہ السلام بھی موجود تھے، تمام انسان موجود تھے۔ اس وقت جھوٹ نہیں تھا، سب نے اللہ تعالی جل جلالہ کی اس نور کی وجہ سے جو اس کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہے، اس نور کی وجہ سے سب نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی لیے بیک آواز، بغیر کسی افتراق کے، انتشار کے، مخالفت کے، سوچ کے، سمجھ کے ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، بلکہ وہ ان کو اللہ تعالی کے سامنے اللہ تعالی کی ربوبیت، اللہ تعالی کی قوتیں، اللہ تعالی کی طاقتیں، اللہ تعالی جل جلالہ کے حکمتیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی رب ہونا ایسا واضح تھا کہ اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے سب نے کہا قالو، کیا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، اس کائنات میں ہے اور کون؟ یہ تمہاری روح نے، تمہاری اس روح نے اس کو پہچانا تھا۔ پھر جب ہم دنیا میں آئے، اسی پر آئے ہیں، اسی روح کے ساتھ آئے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ اسلام، اسی پر پیدا ہوتے ہیں،
اس کے بعد اس کی والد معاشرہ یا اس کو یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے یا کوئی اور چیز بناتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کی طرف کیا ہو جاؤ، متوجہ ہو جو دین کی طرف یکسو رہو جس طرح تم اس وقت متوجہ تھے، جس پر تم کو پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس دین کو اپناؤ. وہ دین، کس دین کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، تمام انسانوں کو بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، خلق میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہاں سے تو معلوم ہوا آپ کو اپنی قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنی عظیم مخلوق بنایا ہے. ہم 2 پیسے کے لیے اس روح کو تباہ کرتے ہیں، تو اس دنیا کی شہرت کے لیے اس کو خراب کرتے ہیں. بعض معاملات میں بڑی بڑی لوگوں سے سنا کہ یہ عالمی مسئلہ ہے. یہ انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں عالمی مسئلے کو کیا اس میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ عالمی مسائل کے ساتھ صلح کرنے کے لیے نہیں آتے کہ چونکہ مسئلہ عالمی ہو گیا، سود عالمی ہو گیا، کرونا عالمی ہو گیا وغیرہ وغیرہ، پھر کیا کرو؟ پھر اس کے ساتھ چلو. انبیاء علیہ السلام تو اس وقت آتے ہیں کہ یہ سارے فسادات آ جاتے ہیں. وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ عالمی مسئلہ ہے یا قومی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا رب کیا کہتے ہیں، رب وہ ہے، طاقت والا وہ ہے. اسی کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فلان پہاڑ فلان چیز گواہ ہے کہ جہاں سے آوازیں اٹھی وہ آوازیں بتا رہی ہیں کہ انسان انتہائی اچھی ساخت کے ساتھ، کمالات کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے. وہ دنیا کے کایا کو پلٹ سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی نظریں اپنی رب کی طاقت کے علاوہ کسی طاقت پر نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے انسان ہوتے ہیں کیونکہ اس روح کی وجہ سے آدمی جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، تعلق حاصل کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں رنگ سکتا. یہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اخلاق میں رنگ جاتا ہے، ایمانی صفات میں رنگ جاتا ہے. اسی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ قربی ہوتا ہے اور وہ دنیا میں چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کی ایک رنگ ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے. تو جو انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو طور سے آواز آئی، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہاں وہ اپنی جہاں سے وہ ولادت کی جگہ تھی وہاں سے آواز آئی. اس قریب میں جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی آواز آئی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی. کیسی دنیا کو کایا پلٹ دیا. تمہارے اندر ہے. اس لیے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین. یہ انسان اس روح کو برباد کرتا ہے. جو برباد کرتا ہے تو وہ چڑیا کی طرح نہیں ہوتا، وہ کتے کی طرح نہیں ہوتا، وہ اسفل سافلین میں جائے گا. اتنی بڑی روح کو، بڑی چیز کو تم نے تباہ کیا. تو انبیاء علیہ السلام
اسی لیے بھیجے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں عقل بھی دی، عقل کی صلاحیتیں دیں، وجدان کی صلاحیتیں دیں، پھر فطرت اس پر ہمیں بنایا، پھر اس فطرت کی جگانے کے لیے فطرت کی جب ہم دنیا میں آ گئے اس کے لیے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں بکھیر دی، جس سے ایک ذمہ دار بھی، ایک کاشتکار بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، ایک فلسفی بھی پہچان سکتا ہے، ایک دیہاتی بھی پہچان سکتا ہے. ہر کسی کے لیے نمونی ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام بھیجے کہ وہ اس کی رہنمائی کرے. اس کے اس شیشے پر، عینک پر کیا ہے؟ گند پڑا ہے. اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو حالات بتاتے ہیں، قوموں کی حالات بتاتے ہیں، نشانیاں بتاتے ہیں. تو اس کے پاس جو لوگ ہوتے تھے وہ ایسے زبردست ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں نے مقابلہ کر دیا. آپ کو معلوم ہے، علماء کو خوب جانتے ہیں. اور اس طرح زبردست جادو کیا کہ لوگ پر روب چھا گیا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی ایک نظر اور اس کے معجزہ سے ڈال دیا عصا کو، تو اس کے اندر سے ایسے وہ گر گئے جس طرح کسی نے اس کو اندر سے گرا دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس سجدے میں گر گئے، فرمایا کہ القیا. مجہول صیغہ ہے کہ اندر سے گویا کسی چیز نے گرا دیا. وہ کیا چیز تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین کی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی قوت ہے. اور ان کے دل کہ وہ روح ایسی روشن ہو گئی کہ اس کے بعد فرعون نے دھمکیاں دی، تم کو سولی پر لٹکایا جائیں گے، تم نے میری اجازت کی بغیر یہ کیا وہ کیا، اور تم موسیٰ علیہ السلام سے ڈر رہے. مختلف سیاسی حربیں استعمال کی. لیکن ان نے ایک بات کی، فقط بما انت قاد، کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو، فیصلہ کرو، دیر نہ لگاؤ. یہ کیا تھا؟ کیا تھی؟ وہ روح تھی، جگمگا گئی، روشن ہو گئی. تو صحابہ کرام کا حال کیا ہوگا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، نظریں لگی ہوئی ہوں گی، اس کی توجہات ہوں گی، اس کی اسفار میں شریک ہوں گے، اس کے ساتھ رہے ہوں گے، اس کا حال کیا ہوگا. تو انبیاء علیہ السلام کے پاس جو جماعت تیار ہوتی تھی وہ زبردست جماعت ہوتی تھی. لیکن بعد میں جماعتیں پھر جب اپنی عزت کو قومی چیز سمجھ گئی کہ وہ ہماری قوم بحثیت قوم معزز ہے، ہماری گاؤں، ہماری علاقہ بحثیت گاؤں معزز ہے، تو وہ روح نکل گئی جس روح کے لیے اللہ تعالی نے ان کو ترقی دی تھی. انی فضلتکم علی العالمین. اس روح کی وجہ سے جب یہ جگمگا رہا تھا تو کیا تھی؟ تمام قوم پر فضیلت تھی، پھر برباد ہو گئی، پھر دوسروں کا ترنے والا بن گئی. تو انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آخری پیغمبر آ گیا دنیا میں. اب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اس ذمہ داری کے لیے یہاں تکلیف دی جاتی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اتنے آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں، پہلے تو توڑے تھے، 2 4 5 آدمی تھے. جو پہلے ہماری اجتماع تھی وہ 13 آدمیوں کی تھی، مجھے یاد پڑتے 13 تھی یا 14 کی تھی. تو وہ اس طرح ہم
یہ باتیں پیاس کرتا ہوں کہ یہ ترتیب کے ساتھ جو ہم بتاتے ہیں یہی بات بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا زوال، قوموں کی زوال جب پہ ہوتا تو پہلے اس کی خشیت الہی نکلتی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات. ان کے بعد ایسے ناخلف جناشین پیدا ہو گئے کہ اس نے کہا کہ بس ہم تو جنتی ہے، ہم یہودی ہے، ہم فلان ہیں. تو اس کی وجہ سے جب انہوں نے وہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کمزور ہوا، نماز کیا تھی، نماز اصل کی تعلق کا ذریعہ آتا. نماز وہاں اب بھی پڑھی جاتی ہے لیکن وہ نماز نہیں جو خشیت الہی پیدا کر دے. تو پھر وہ خواہشات کے تابع ہو گئے. جب خواہشات کے تابع ہو گئے پھر اس کے بعد جو چیز اس کی خواہشات کے مطابق تھی اس دین پر عمل کرتے تھے، اور جو دین اس کی خواہشات کے ساتھ ٹکراتی تھی اس کے لیے ہیلی بہانے بنا کر اس سے جان چھڑاتے تھے. آج دیکھیں عورتوں کو وراثت دی جاتی ہے، وہ بھی حدود اللہ ہے. پھر بہن کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ اس کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں کہ آ جاؤ، جو زبردست نیک ہو، جو کتب ہو، جو کہ اس کو کیا کہے، کتب نہیں، وہ اصلی کتب جھوٹا کتب، جھوٹا ابدال، وہ جو سب سے اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے وہ کھانا تیار کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو حصہ دیتا ہوں. وہ کہے نہیں نہ دے، تو ہم معاف کرتے ہیں. جو اس کے لیے ترتیب بناتے ہیں کہ کس طرح اس کی وراثت سے جان چھڑائے جائے، اور جو چیزیں مزے کی ہوں اس میں ہمارا نقصان نہیں ہوتا اس کا نہیں، وہاں ہمارے ہاتھ میں دین نہیں ہوتا. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد، پھر آدھی دین پر عمل شروع ہو جاتا ہے. پھر جب دنیا کے لیے لوگ دین کو اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ دنیا اپنی اپنی ہے، جماعت اپنی اپنی ہے، مدرسہ اپنا اپنا ہوگا. پھر ساری چیزیں کیا ہو جائیں گے، مدرسہ بھی اس کا شکار ہو جائے گا اور خانقاہ بھی شکار ہو جائے گی، پیری مریدی جو اس کے لیے بنی گئی ہے وہ بھی شکار ہو جائے گی اس نفسیات کی وجہ سے. پہلے تو انبیاء علیہ السلام آتے تھے، وہ پھر لوگوں کو سیدھی راستے پر لگاتے تھے. اب انبیاء علیہ السلام نہیں آئیں گے. ہم نبی آخری نبی آیا ہے، ہمیں قرآن چھوڑا ہے جس کے ایک حرف کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جس کے ایک زبر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وہ دین، وہ قرآن مجید آج بھی ہمارے سامنے پڑا ہے. اب اس پر لوگوں کو لانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ پہلو کیا کرتے ہیں، خشیت الہی ختم ہو گئی. پھر کیا ہو گئی، جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان کے دل سے نفاق، ریاکاری، شرک اور یہ بخل، ناشکری، ناقدری، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں، اور اس کے مقابل چیزیں اخلاص، توحید، امانت. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. اگر کوئی ایک نیا مسلمان ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کی تجارت بتاؤ، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہدایت میں پڑھ لو. آپ کے ساتھ تجارت کی کوئی مواقع نہیں ہے کہ تم فلان بازار میں جاؤ، اس میں تم سیکھو. تمہارے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی ایسی ترتیب ہے کہ فلان بازار میں جاؤ، وہاں سیکھو؟ جس طرح صحابہ کرام کہتے کہ
میں مسلمان ہو جاؤں تو میں کیا کروں؟ صاحب وہ کہتے کہ جو مسلمان کرتے وہ تم کرو. تو کیا تم اس کو یہ مشورہ دو گے کہ آپ لاہور کے یا پنڈی کے یا کربوگا شریف کی، وہاں تو بازار ہے ہی نہیں. بہرحال جہاں بھی بازار ہے وہ کہو کہ اس بازار میں جاؤ، وہ مسلمانوں کا بازار ہے، اسی کو آپ بھیجو گے کسی کو؟ تمہارے پاس پروگرام ہی نہیں ہے. گویا ہے ہماری دین اس میں ہے ہی نہیں، فارغ ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمیں عدالت کو بتائیں، ہمیں عدالت بتائیں، مسلمانوں کی عدالتیں کیسی ہوتی ہیں، تم کس جج کے پاس کو بھیجو گے، کس کچہری کو بھیجو گے؟ آپ مجھے بتائیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ ہمیں کوئی آپ کا فوجی نظام، پولیس والا نظام بتائیں تاکہ ہم اس کو اپنائیں، تو کیا تم اس کو بتا سکتے ہو؟ یہ اسلامی نظام کہ آپ کہو کہ پوری طرح اس کے اندر کیا ہے، اسلام کی روح جگمگا رہا ہے، بتا سکتے ہو؟ تمام دنیا کی مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہوں، میں ایک پاکستان کے بارے میں نہیں کہتا، پوری دنیا میں مسلمانوں کو تم کوئی چیز بتا سکتے ہو؟ تو انبیاء علیہ السلام کے پاس جو ہوتے تھے وہ ہر چیز میں اس کی دین ہوتی تھی. اب اس کے لیے تزکیہ کی، اس پہ پہلے وہ تزکیہ پر زور دیتے تھے کہ لوگوں کے دل اپنے رب سے جڑ جائیں. اس کے لیے پہلی چیز عبادات ہے. دیکھو اس سے ہم بہت لوگوں کو کمزور کرتے ہیں. یہ رویہ یہ ہمیں خطرناک لے جاتا ہے. یہ عبادات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عبادات کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے انسان اللہ تعالی سے یہ اس روح کی ابجاری کرتا ہے، اس روح کی جو تمہارے اندر ڈالی گئی ہے. میرے پاس ایک نو مسلم آیا تھا ڈنمارک سے، زبردست ذہین آدمی تھا. میرے خیال میں ہماری بھائی یہاں موجود بھی ہے، دیکھا ہوگا عبدالسلام صاحب، اب ڈنمارک میں ہے. نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے. وہ بہت بہترین ذہین آدمی تھا، بہت بہتر ذہین تھا. وہ جب میرے پاس پہلے آیا، پہلے تو اس کا حال بگڑا ہوا تھا، خفا ہو گیا تھا. کوئی کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، کوئی پھر وہ آیا گیا. پھر میں نے اس کو تھوڑا تسلی دی کہ ایک مسجد ہے، راستے مختلف ہے، فکر مت کرو، مسجد میں جاؤ. اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کی باتیں کر کے مطمئن کر دیا. تو اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب، وہ انگریزی میں کہتا تھا، ترجمہ ہماری اور ساتھی کرتا. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ نہیں مانگتا کہ آپ مجھے اور چیز بناؤ، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں ایک کلی ہوں. کلی جانتے ہو؟ جس طرح وہ انگور کی بھی ایک کلی ہوتی ہے، آپ انار کی بھی ایک کلی ہوتی ہے، آپ دیکھا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسا کھول دے کہ میری کوئی پتہ خراب نہ ہو جائے، میں برباد نہ ہو جاؤں. تو یہ جو ذکر و اذکار ہے، جو اخلاص کے ساتھ عبادتیں ہیں، اس سے صرف نظر نہ کرو. اسی لیے کہ ہماری کتابوں میں پہلی عبادات ہے. آج کل یہ بھی ایک بڑا بات چلی ہے کہ نہیں بس امانتداری کرو، لیکن وہ امانتداری جو اللہ تعالی جل جلالہ کے تعلق سے پیدا ہو، وہ امانتداری نہیں کہ تم صرف اپنے تجارت کی چمکانے کے لیے کرتے ہو. فرق ہے یا فرق نہیں؟ ایک ہے تجارت کی چمکانے کے لیے امانتداری کرنا، ایک ہے تجارت کی چمکانے کے لیے، کاروبار کی چمکانے کے لیے سچائی. یہ لوگ کرتے ہیں، جاپانی تم سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں وہ کامیاب بھی ہے. حکومت لوگوں کے ساتھ
اچھا تعلق رکھنا، اس کی جنازوں میں جانا وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے گلیاں پکانا، یہ رفاہی کام اگر اس لیے ہو کہ میری شہرت ہو جائے، میری نام ہو جائے، اللہ تعالی کی نزدیک کی اتنی قدر نہیں ہے، ذرا برابر بھی قدر نہیں ہے۔ تو یہ آبیاری، ایمان کی آبیاری کس سے ہوگی؟ اخلاص کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ۔ اس سے تمہارا کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید بھرا ہوا ہے کہ وہ راتوں کو رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، لیکن یہ رکوع اور سجدے ان کے اندر تکبر نہیں پیدا کرتا، بلکہ وہ لرزتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ تو اس کے لیے یہ انبیاء علیہ السلام پہلے اقامت الصلاۃ کا حکم دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ والے بن جائے، لیکن اس کے ساتھ وہ نماز جو خشوع والا نماز ہو، ذکر ہو، رطب اللسان۔ یہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ پہلی چیز تزکیہ بتاتے تھے، وہ تزکیہ کے لیے جو اعمال ہوتے تھے وہ اعمال بھی بتاتے تھے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ امانت وہ معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ جل سے کل قیامت میں جواب دہ ہوں گا۔ سچائی وہ سچائی کہ میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دن جواب دہ ہوں گا، اور لوگوں کی خدمت رفاہی کام اسی لیے کہ یہ میرے رب کے بندے ہیں اور میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ اس صدقے کا تم فائدہ دیکھو گے، اس سے انقلاب آئے گا۔ یہ جو ہماری رفاہی کاموں سے دنیا میں انقلاب نہیں آتا، دراصل وہ شہرت کے لیے ہوتی۔ اس وقت تک ہماری دیگے خیراتیں قبول نہیں ہوتی جب تک اس سے ہم ویڈیو نہ کرائیں۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان نہ دیکھے، لوگ نہ دیکھیں، اس وقت تک یہ قبول نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمہاری قبولیت کا معیار کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ایسے لوگ وہ تیار کرتے تھے، وہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے آج۔ پھر اس کے بعد جب ایسے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تزکیہ جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں تو خود بخود بائی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ یہ مدرسہ، وہ کہتے ہیں ساری مدرسے اللہ کے لیے ہے، ساری خانقاہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ پھر مسلمان آپس میں جڑ جاتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام بحبل اللہ آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ فلان کی اتنی اصلاح ہو گئی۔ میں نے کہا کیسی اصلاح ہو گئی؟ اس نے کہا کہ وہ اسٹیج کا سیکرٹری بن گیا، اسٹیج کا سیکرٹری۔ یہ کوئی اصلاح ہے؟ یہ تو ابھی یہاں بازار سے ایک آدمی لاؤ جو بہت فصیح ہو، بلیغ ہو۔ ہمارے مستشار سے بہت زبردست آدمی تھے، ہر کسی کے لیے ایک خیرخواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ ایک آدمی دوابہ میں تھا، ہمارے قریب دوابہ شہر ہے، اس میں وہ سوال کرتا کہ بہت فصیح الفاظ کے ساتھ اور بہت زبردست الفاظ کے ساتھ کرتا تھا، تو ہر چیز ایک نیک نتیجہ نکالتے تھے۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب اگر اس آدمی پر محنت کی جائے تو یہ زبردست مقرر بن سکتا ہے۔ تو پھر خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ یہ جڑ جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ جڑ جائیں گے۔ تو تین چیزوں کے ہمیں یہاں دعوت دیتے ہیں سادگی کے ساتھ، آپ کا وقت بھی بہت دیا۔ ایک یہ کہ اپنا تزکیہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ ہم اپنی اصلاح کی بات کرتے ہیں لیکن دوسروں سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہمارا فصل تیار ہوتا ہے،
10% جو ہم میں سے نیک آدمی ہوتا ہے وہ باہر دیتا ہے، فقیروں کو دیکھتا ہے، اور 90% گھر میں لاتا ہے. وہ یہ دیندار آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے. دین ہمارے اندر اتنی سستی ہے کہ 10% بھی گھر میں نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ اثار کرتے سارا چیز باہر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا. یہ ہماری غلطی ہے یا غلطی نہیں ہے؟ یہ ہمارے دین کے ساتھ دوستی ہے یا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. تو یہی ہم یہاں دعوت دیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اصلاح کرے اور اپنے گرد و پیش کی اصلاح کریں. تو اگر اتنا بڑا مجمع یہ یہاں سے یہ پیغام لے جائے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، تو کتنے گھرانے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایک بات. دوسرا پیغام یہاں سے یہ دیتے ہیں، یہی انبیاء علیہ السلام کا پیغام تھا. آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی تزکیہ تھا، کیا تھا؟ تزکیہ تھا. پھر کیا تھا؟ اس کے ساتھ آپس میں پوری دین پر عمل تھا. تو پوری دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں، جتنا تم سے ہو سکے وہ تو کریں. آپ نے گھر کے اندر آپس میں اتفاق و اتحاد قائم کیا ہے، یہ تو کر سکتے ہیں نا. کہ آپ کے گھر کے اندر ہر بھائی کہے کہ یہ شہرت زیادہ پائے، یہ زیادہ مشہور ہو جائے، میری زیادہ صلاحیت ہے، زیادہ کام کرے گا، یہ زیادہ مجھ سے اچھا ہے یا تکڑا ہے. آپ اس پر اصرار کریں. اصرار مال میں آسان ہے. اصرار یعنی اپنے آپ پر دوسری کو ترجیح دینا، یہ مال میں آسان ہے، یہ کہنے میں آسان ہے، لیکن جاہ میں یہ بڑا مشکل ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ تھی کہ وہ اپنی جاہ میں، شہرت میں اصرار کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جماعت آئی. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو عرض کیا کہ حضرت فلان جگہ ایک جماعت بیٹی ہے، وہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پر ترجیح دیتی ہے. اس جماعت کو بلایا کہ آ جاؤ. ہم ہوتے چپ کے انعام دیتے کہ واہ واہ، کوئی تو ہمارا بھی مدح کرنے والا مل گیا. تو اس نے بڑے مجمع میں کہا، اے قوم کی مفسدین لوگوں، اے قوم کی شریر لوگوں، ایسی سخت باتیں سنائی. ایک بار نہیں سنائی، 3-4 بار سنائی. اس نے کہا کہ حضرت ہم نے غلطی کی ہے. اس نے کہا کہ تم مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پر ترجیح دیتے ہو، فضیلت دیتے ہو. واللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائیں، لیکن ایسی جگہ بھی نصیب فرمائیں جہاں سے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا محل دیکھ سکوں. یہ اثار جب نہ ہو تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ معاشرہ اثار سے بنتا ہے کہ جہاں کا اثار ہو. تو یہ آپس میں اتحاد آپ گھر سے شروع کریں. ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، وہ کربوغ شریف کے، اس کو وہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست آدمی تھے. وہ کراچی آئے تھے، اس وقت میں تخصص کر رہا تھا استاد محترم کے ساتھ، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ. تو کبھی کبھی اپنے ڈیرے میں بھی آتا تھا جمعرات کو. تو مفتی صاحب آئے تھے، اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ اب کب جانا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 دن کے بعد جانا ہے، ترتیب ہے ہماری. میں نے کہا کیسی جاؤ گے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا کام اٹکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی فروخت کرنی ہے، ایک نئی گاڑی لینی ہے. تو میں نے کہا کہ اس پر تو وقت لگے گا. انہوں نے کہا کوئی وقت نہیں لگتا، اپنا گاڑی ساتھ دے دو،
دوسرا تھوڑا سا مہنگا لے لو، بس ختم ہے. تو اپنا حق چھوڑ دو، دوسری کو دے دو، تو انشاءاللہ پہلے تو وہ نرم ہو جائے گا. اگر وہ نرم نہ ہو جائے تو تمہارا کام بن جائے گا. میں آپ کو بتا دوں. تو اتفاق و اتحاد باہر سے شروع نہ کریں، اپنے گھر سے کوشش کریں، نہ ہو جائے پھر دوسری بات. اس چیز نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے، تین چیزوں نے. اصل وجہ ہے کہ تزکیہ نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں. میں صرف آپ کو صرف ترجمہ کرتا ہوں. بات تو میرے خیال میں سمجھ آئی. یہ ہمارا پیغام ہے کہ ان تین چیزوں پر محنت کی جائے، اور تین چیزوں پر یہاں مسلسل پورا سال محنت ہو جاتی ہے. آپ رمضان مبارک میں آ جاتے ہیں، آپ وہ اجتماع میں آ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں مستقل رہتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ مجمع ہمیشہ کبھی 200 بھی ہوتا ہے، کبھی 70 بھی ہوتا ہے، کبھی 1000 بھی ہوتا ہے. ان عام دنوں میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں زیادہ ہو جاتا ہے. لوگ آتے ہیں، وقت لگاتے ہیں. ہمارا ریاض صاحب میرے خیال میں اس میں کسی اور وقت میں آیا تھا. لوگ آتے رہتے ہیں. تو یہ سال بھر ہوتا ہے، اور سال بھر اس کی طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے معاشرے میں کیسا اتفاق و اتحاد لانا ہے، کن مسائل سے تم نے احتراز کرنا ہے، اور کن مسائل سے آپ کو اجتناب کرنا ہے. اس کے خلاف کرو گے. اس کی دین کی بنیادی احکام ہو، اس میں کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. اگر اختلافی اجتہادی مسئلہ ہے تو اجتہادی میں اپنی رائے پر اصرار نہ کریں. میں جو کہتا ہوں وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے. جو دوسرا کہتا ہے وہ کیا ہے، وہ غلط کہتا ہے. تو اس سے فتنے پیدا ہوں گے. اپنی رائے پر اصرار نہ کریں. بہت زیادہ اس میں بڑی لمبی چھوٹی بحثیں ہوتی ہیں یہاں. تو ایک آدمی کو کوشش کی جاتی ہے کہ تیار کی جاتی ہیں. اگر آپ اس کو منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو کوریا میں ہمارا وہ ہے، جنوبی کوریا، غالباً جنوبی کوریا میں مرکز ہے، ایک ہے یا دو ہے. یہاں ایک ساتھی موجود ہے اس کا، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب دیر والے. کیسے لوگوں کو وہاں جوڑا. حکومت اس سے متاثر ہے. جہاں بھی کوئی ساتھی گئے آپ دیکھیں وہاں جوڑ ہوگا. تو اس کے لیے یہاں ایک فضا تیار کی جاتی ہے. وقت تو لگے گا اس پہ، لیکن ہم جذباتی نہ بنیں، بلکہ ہم نہ ہوں تو ایک سلسلہ چلے گا. تو انشاءاللہ کچھ لوگ تیار ہو جائیں گے جو دین کا کام اسی طرح کریں گے جس طرح ہونا چاہیے. تو پھر آپ کے اس کے فوائد نتائج آپ کے سامنے آئیں. اب اللہ تعالیٰ کی دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قابلیت پر، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کی ہے، فطرت پر پیدا کی ہے، اس پر چلو. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل نہیں. ذالک دین القیم، یہ دین قیم ہے، مضبوط ہے، قائم ہے، پائیدار ہے. اس پر تمام انبیاء علیہ السلام چلے ہیں. ساتھی لگاؤ. تمام انبیاء علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ دین اسلام تھا. شرائع میں اختلاف ہے، جس طرح کہتے ہیں جزوی مسائل میں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کا پہلا کار کیسے جاؤ گے اس پر؟ منیبین الیہ. یہاں سے تزکیہ شروع ہوا. منیبین الیہ، ایسے حال میں کہ اس کی طرف رجوع کی ہوئی ہو. اللہ تمہاری دل کی تاریں اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو. اس تعلق کو ضائع نہ کریں، اس روح کو زندہ رکھیں. واتقوہ، ظاہر ہے کہ جب تمہاری تاریں جوڑی جائیں گی تو پھر کس سے ڈرو گے؟
اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اس کی ہر نافرمانی سے بچو گے اور ہر حکم کو کی تعبیداری کرو گے۔ واقیم الصلاۃ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ اس سے غفلت نہ کرو۔ جو بڑے بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم نماز اس کو ذہنوں میں معمولی چیز لگتی ہے۔ تو جب تمہارے رب کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو تمہاری تمام رفائی کام جو کام ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے مشر کی پر کے برابر نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین نہ بنو۔ وہ کیسے؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب آج دیکھو ذلت کو بھی دیکھو، وَكَانُوا شِيَعًا، وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ اور آگے کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہ فرحون، سب فرقے اس سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، کہ جو میرے پاس ہے وہ حق ہے، جو کسی کے پاس ہے وہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیں، ہمیں تعلق نصیب فرمائیں۔ اس کے لیے ہم ایک چلا مانگتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہاں کوئی ایسی بیان نہیں ہوتا کہ آپ کو ابار آ جائے، آپ کو ٹکڑا، کہ ہمارے ساتھ الفاظ بھی نہیں ہیں، ہمیں تو اتنے، یہ تو آپ کے لیے میں بہت تکلف کے ساتھ ایک ایک بات کرتا ہوں۔ یقین جانے میری بات اگر آپ عام مجلس میں سمجھے سنیں تو بات کو نہیں سمجھو گے۔ یا ہمارے حضرت مولانا کیا نام ہے وہ حضرت مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ کے بیٹے ایک موجود ہے، ایک اس کا بیٹا وہ تو آپ بیٹا وہ شخصی سے، اب اس وقت میں استاد جی کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ابو اچھ اٹھا تھا اس وقت کہ یہ بات ایسی کرتی ہے جس طرح کسی ڈبے میں کنکر ڈالے وہ ٹگے ٹگے کرتے۔ یہ تو آپ کے لیے میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح بات سمجھ آئے، یا ہمیں سمجھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن آپ کے لوگوں کے اندر ایسی استعداد والے لوگ ہیں کہ اگر اس اتنی مختصر سی بات ہے اگر اس کو سمجھ جائیں تو اس کا طریقہ سیکھیں کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اتنی بڑی مجمع کو وہ جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ترتیب تو ہوگی، اس ترتیب کو آپ سیکھیں اور اپنے علاقوں میں شروع کریں۔ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس سے تعلق رکھیں، ہم نہیں کہہ دیں کہ فلاں جماعت سے کاٹو، جس پیر کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اس کے ساتھ تعلق رکھو۔ کبھی بھی یہاں جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آتے ہیں مختلف پیروں کی طرف لوگ آتے ہیں، تو مجھے ایک بیار کسی نے بتایا، سوئی میں یہ بات یہ کی تھی کہ یہاں لوگ کیوں آتے ہیں، تمام پیروں والے کیوں آتے ہیں؟ تو میں نے کہا یار پیر ہے نہیں، جو آتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں اب پھر اپنی پیر کے پاس جائیں گے، پھر اپنے ادارے میں جائیں، فوج میں جائیں، پولیس میں جائیں، جہاں بھی آپ کا وہ تعلق ہو وہاں جائیں، لیکن انشاءاللہ ہر جماعت کو ایک اچھا بندہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے۔